ایک کے بعد ایک بحران، آٹے کے بعد لوگ اب چینی کے لیے پریشان۔ ملک کے مختلف شہروں میں فی کلو چینی کی قیمت 170 روپے سے 180 روپے کے درمیان پہنچ گئی، لیکن وزارت صنعت و پیداوار ملک میں چینی کی قلت نہ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ دوسری جانب 1 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی بھی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ ملکی ماہانہ ضرورت 6 لاکھ ٹن، جبکہ گوداموں میں موجود چینی کی مقدار 22 لاکھ ٹن سے زائد ہے۔ تو پھر چینی درآمد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ شعیب نظامی سے جانیں گے۔ جی شعیب، بتائیے گا۔ جی، اس وقت ملک میں چینی کی صورتحال یہ ہے، جو ہماری بات چیت ہوئی ہے مختلف سورسز سے، منسٹری آف صنعت و پیداوار میں، ان کا یہ کہنا ہے تقریباً 20 لاکھ ٹن سے زائد چینی جو ہے وہ موجود ہے، جو تقریباً 3.5 سے 4 مہینے کا سٹاک جو ہے بنتا ہے، یعنی کہ دسمبر تک کی چینی جو ہے وہ ملک میں موجود ہے، جبکہ کرشنگ سیزن جو ہے وہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں یا نومبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں شروع ہوگا، اور اس وقت بھی ملک میں تقریباً 10 لاکھ ٹن چینی موجود ہوگی۔ اس وقت جو ہے یہ سٹاک کی صورتحال ہے، اور تاہم جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ 1 لاکھ ٹن جو ہے وہ چینی امپورٹ کریں برازیل سے۔ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چینی ہوگی، اس کے اوپر ٹیکسز عائد نہیں ہوں گے اور یہ سستی پڑے گی۔ ساتھ ساتھ جو ملک میں اس وقت ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ آ رہا ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے کوشش کریں گے کہ وہ کسی طریقے سے مینٹین ہو، اور جو لوگ اس آس کے اوپر ذخیرہ کر رہے ہیں چینی کو کہ وہ منافع کمائیں گے، وہ نقصان میں رہیں گے۔ جی ٹھیک ہے، شعیب نظامی اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چینی موجود ہونے کے باوجود باہر سے منگوائی جا رہی ہے۔ شعیب، یہ بتائیے گا، جیسے کہ سابق وزیر خزانہ بھی بتا چکے ہیں کہ اس وقت چینی موجود ہے ملک کے اندر جتنی اس وقت ملک کے شہریوں کو ضرورت ہے، تو پھر چینی کو منگوایا کیوں جا رہا ہے باہر سے؟ جی، چینی کو باہر سے منگوانے کا مقصد جو ہے وہ ایک یہ سگنل دینا ہے ملک میں تمام کے تمام ہولڈرز کو، جو اس آس کے اوپر جو ہے وہ چینی کو اسٹاک کر رہے ہیں کہ شاید اس کی قیمت مزید بڑھے گی۔ اسی لیے جو ہے وہ حکومت 1 لاکھ ٹن امپورٹ کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے، تاکہ جو اس کی ملک میں قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوں اور جو سگنل ہے وہ پازیٹیو جائے۔ لیکن حالات جو ہیں وہ بہت مختلف ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ جو ہمارے یہاں پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے وہ اب تک نگران حکومت کے دور میں قائم نہیں ہوئی۔ اس کا ہفتہ وار اجلاس ہوتا تھا اور ہر ECC کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے اور اس کے بعد پرائس مانیٹرنگ جو ہے وہ اپنے فیصلے کرتی تھی۔ ساتھ ساتھ جو انتظامی امور ہم پرائس کمیٹیاں دیکھتے ہیں پورے شہر میں، وہ بالکل جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہیں۔ ہر شہر کے اندر چینی کے 6 ریٹ ہیں، کہیں پر 160 ہے، کہیں 162 ہے، کہیں 165 ہے، کہیں 170 ہے، کہیں 180 ہے، جس کا جہاں داؤ لگ رہا ہے وہ پروفٹ کما رہا ہے۔ اور اس میں جو ایک بڑی وجہ ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کے بڑھنے کی بھی ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو سفر ہے وہ عوام کر رہی ہے۔ شعیب نظامی، یہ بتائیے گا، مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اس وقت چینی موجود ہے ملک کے اندر، تو حکومت باہر سے منگوانے سے پہلے اقدامات کیوں نہیں کر رہی؟ کریک ڈاؤن کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ گوداموں میں چیک کیوں نہیں کیا جا رہا کہ چینی کہاں پر ہے؟ جی، اب تک نگران حکومت کے دور میں جو ہے پرائس مانیٹرنگ کمیٹی جو ہے وہ قائم نہیں کی گئی، اور یہ جو ہے ہمیشہ وزیر خزانہ یا وزیر منصوبہ بندی اس کو چیئر کرتے ہیں، اور اس میں تمام کے تمام صوبوں کے چیف کمشنر شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو متعلقہ DCs ہوتے ہیں ان کو ہدایات جاری کی جاتی ہے کہ وہ قیمتوں کے استحکام کے لیے اقدامات کریں۔ چونکہ اوپر جو ہے وہ پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہی نہیں ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو صوبائی کمیٹیاں ہیں وہ بھی متحرک نہیں ہیں، وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہیں۔ اسی لیے جس کا جہاں داؤ لگ رہا ہے وہ پروفٹ کمانے کے چکروں میں ہے، اور ایک مصنوعی طور پر قلت پیدا کر کے جو ہے ملک میں عوام کو ساتھ ایک پہلی عوام جو ہے وہ آٹے کے بحران سے یا پیٹرول کے بحران سے، بجلی کے بحران سے جو ہے وہ مرتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں جو چینی کا مزید مہنگا ہونا ان کے لیے نئی اذیت کا باعث بن رہا ہے، اور خاص طور پہ ایسی خبریں جو مسلسل عوام کو ڈپریشن کا شکار کر رہی ہیں کہ وہ اب کھائیں گے تو کیا کھائیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ملک جو ہے وہ منافع خوروں کے اس وقت جو ہے وہ ان کی سکہ شاہی چل رہی ہے پورے ملک کے اندر۔ ان کا جہاں دل چاہتا ہے وہ اب اس کے ریٹ کو بڑھاتے ہیں۔ ایک سادہ الفاظ میں ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ جب کہا جا رہا تھا PDM کے دور کی حکومت میں چینی وافر مقدار میں موجود ہے، اس کو ایکسپورٹ کر دیا جائے، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب چینی کم ہو گئی، اب امپورٹ کر دیا جائے، اس وقت باہر کیوں بھیجی گئی جب یہ چیز کیلکولیٹ نہیں کی گئی تھی کہ اب یہ صورتحال ہو گئی، باہر سے امپورٹ کرنا پڑے گی، یہاں پہ چینی کم پڑ جائے گی؟ جی، اس وقت جو ہے وہ پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن 6 مہینے سے حکومت سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس کی ایکسپورٹ کریں، ہمارے پاس سرپلس چینی موجود ہے، اور اس وقت کی حکومت نے بہت لمیٹڈ اسٹاک یعنی کہ 15 لاکھ کے بجائے صرف 5 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کا فیصلہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس وقت پاکستان میں ڈالر کی شدید قلت تھی۔ حکومت نے تقریباً 12.5 کروڑ ڈالر جو ہے وہ اس چینی کی ایکسپورٹ سے کمائے، اور اس وقت تمام کے تمام متعلقین سے بات چیت کی گئی تھی، اسٹاک کو مانیٹر کر کے یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ تاہم یہ فیصلہ تاخیر سے ہوا
ہوا تھا اور پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ اچھے ریٹ نہیں ملے تھے چینی کے، لیکن اب اس بات کا خدشہ بھی تھا کہ ساتھ ساتھ جو ملک میں سگنل جائے گا وہ چینی ایکسپورٹ ہونے سے وہ یہی جائے گا کہ ملک میں چینی کی قلت پیدا ہوگی اور قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اور وہی ہوا کیونکہ حکومت چینج نہیں ہونے کے بعد اس وقت بھی خیر کنٹرول نہیں تھا اتنا زیادہ، لیکن اب تو بالکل ہی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے چینی کے اوپر، اور اب تک کوئی ایکشن ہمارے نظر ساتھ نہیں آ رہے رہا۔ گا، اس تمام صورتحال پر بات کریں گے۔ سابق چیئرمین پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن اسکندر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سادہ الفاظ میں چینی وافر مقدار میں موجود ہے، پی ڈی ایم کی حکومت میں یہ کہا کیا ڈالرز کم ہیں، باہر ایکسپورٹ کریں گے تو ڈالرز بھی آئیں گے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چینی ملک میں نہیں ہے، اب امپورٹ کی جائے تو اب ڈالر باہر نہیں جائیں گے، یہ کیا صورتحال ہے؟ کیوں عوام کو اس طرح ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے؟ جناب یہ ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے ہر لحاظ پہ۔ آپ کے پاس 1.5 ملین ٹن چینی موجود تھی، آپ کو ایکسپورٹ کر کے 1.2 بلین ڈالر سبسڈی سے کما سکتے تھے، آپ نے اس ڈیسیژن کو ڈیلے کیا۔ اس کے بعد جو اسحاق ڈار کا ڈیسیژن تھا 2.5 لاکھ ایکسپورٹ کرنے کا، وہ بالکل کریکٹ ڈیسیژن تھا، اس کی وجہ سے قیمتیں اوپر نہیں گئی۔ انٹرنیشنل پرائس اب پچھلے دنوں آپ ٹی وی پہ دیکھیں، گورنمنٹ نے خود اناؤنس کیا ہے کہ 220 روپے کی لینڈڈ کاسٹ ہے، جب آپ اس کے اوپر 18% چارجز لگاتے ہیں یہ 230-40 روپے کی چینی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں افغانستان، وہ پاکستان رین روٹ کے تھرو یہاں سے سینٹرل ایشیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ جب گورنمنٹ نے چینی کی اجازت نہیں دی اور آرٹیفیشلی اس کی پرائس کو 80-90 رکھا، جبکہ شوگر کین کے اوپر ہم نے ان سے استدعا کی تھی کہ بریک ایون پرائسز ایکس فیکٹری 120 ہونی چاہیے، جس کے اندر 20 روپے یاد رکھے گورنمنٹ کا ٹیکس ہے۔ جب آپ نے یہ اقدامات نہیں کیے اور ہم نے ہر میٹنگ کے اندر بارہا گورنمنٹ کو اندازہ کیا کہ اس وقت میں پختونخوا کا چیئرمین ہوں اور وائس چیئرمین ہوں شوگر مل ایسوسی ایشن کا، کہ اتنی انٹرنیشنل پرائسز ہائی ہے، یہ چینی اسمگل ہو رہی ہے، یہ چینی اسمگل ہوتی گئی۔ اس وقت یہ کوئی خوشی کی بات نہیں کہ ریٹیل میں 180 ہو گئی ہے، اس کی ریزنیبل پرائسز 160-170 ہونی چاہیے، جس کے اندر 25 روپے سیل ٹیکس ہے، کیونکہ یہ بھی یاد رکھے 80% استعمال چینی کا صنعتی استعمال ہے۔ اب حکومت کو چاہیے جو 25 روپے کا سیل ٹیکس ہے وہ عوام سے حاصل نہ کرے۔ اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت بھی یہ ریٹیل پرائس 180 ہے، وہ بھی اس لیے کہ آپ نے ٹی وی پہ سینٹیمنٹ کریٹ کیا ہے۔ آپ کو اس وقت 2.3 ملین ٹن چینی موجود ہے جو دسمبر تک کے لیے وافر ہے، لیکن اس کے باوجود کس نے ٹی وی پہ اناؤنس کیا کہ 1 لاکھ ٹن ہمیں امپورٹ کرنی ہے، اور پھر ٹی وی پہ تو سر یہ فیصلے کرتا کون ہے کہ اتنی ایکسپورٹ ہونی ہے، چینی اتنی امپورٹ کرنی ہے؟ ویسٹڈ ایلیمنٹس نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ کو جو ریٹیل میں پرائسز نظر ہے، یہ چینی ایکس فیکٹری 130-140 میں گئی ہے، اور اس کے اوپر 50 روپے کے اوپر فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اور ایک چیز آپ پلیز نظر رکھیں، اس وقت 26% انٹرسٹ کاسٹ ہے جو چینی کا اسٹاک ملوں کے پاس پڑا ہوا ہے، ہر مہینے پر کے جی اس کے اوپر 3 روپے خرچہ آ رہا ہے۔ صرف 4 مہینے میں 15-20 روپے وہ بڑھا ہے، سیل ٹیکس بڑھا ہے، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں 5 روپے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے۔ آپ کا فیول اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ فیکٹری سے جب ریٹیل تک آتا ہے اس کو بڑھتا ہے۔ اچھا تو سکندر صاحب، جس طرح کہ آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ طریقہ کار وضع نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہ ساری سچویشن پیدا ہوئی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ کہیں نہ کہیں چینی لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اس کی، اور اس کے لیے کیا اب کیا جائے کہ اس طرح سے کھل کر یہ چیز سامنے آئے کہ کون کون ذخیرہ اندوزی کر رہی ہے، ان پر کریک ڈاؤنز کیے جائیں؟ کہ ملوں کے پاس جو چینی ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہے، وہ آئی پی آر کے ساتھ، اس کے اوپر وہ پر منتھ انٹرسٹ ہے۔ جو بازار کے اندر چینی موجود ہے جناب، آپ کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنے کا، کیونکہ میں دوبارہ آپ سے عرض کروں گا اس وقت ایکس فیکٹری پرائس 150-160 ہے، اور افغانستان میں چینی 300 روپے کی پڑتی ہے۔ اس وقت جب ہم گفتگو کریں، آج بھی چینی اسمگل ہو رہی ہے، آپ نے جب اس کو روکا نہیں، اس کے روکنے سے مارکیٹ میں رانگ سینٹیمنٹ آ رہی ہے۔ اور پلیز یہ یاد رکھیں اگلے سال کے اندر گورنمنٹ نے 425 روپے شوگر کین کی پرائس اناؤنس کی ہے، جس کے معنی ہوئے چینی کی بریک ایون کاسٹ 180 روپے ہوگی۔
اگر یہ 180 روپے آپ کسان کو نہیں دیں گے، کمپیٹنگ کراپس کی بہت کرائسس بڑھ گئی ہے، پاکستان میں شوگر کین نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ ہمارے یہاں پہ سر ایک اور چیز یہاں پہ اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کی بات کریں، بھارت نے چینی کے ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی، چاول کے ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی کہ پہلے اپنے ملک کو انہوں نے دیکھنا ہے پھر باہر ایکسپورٹ کرنا ہے، لیکن یہاں پر یہ پہلے پرسیپشن دی جاتی ہے کہ ایکسپورٹ کر دیں، وافر مقدار میں موجود ہے، پھر مہنگی واپس خریدی جاتی ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ انڈیا کے اندر جو پالیسی ہے وہ پالیسی ہے کہ آپ جتنی را شوگر امپورٹ کرنا ہے را شوگر امپورٹ کرے، اس کو ریفائن کر کے ایکسپورٹ کر دے۔ ہم بھی یہی پالیسی چاہتے ہیں کہ جو ریفائن باہر سے چینی آئے اس کو بچائے، گورنمنٹ اس کو مانیٹر کرے۔ اسمگلنگ آپ کو میں نے پہلے عرض کیا، 4-5 مرتبہ میں نے گورنمنٹ کو ہم نے لکھ کے بھی دیا ہے، زوم میٹنگ میں آگاہ بھی کیا ہے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، لیکن کسی نے کوئی توجہ اس کے اوپر نہیں دی، اس کی وجہ سے۔ لیکن اس کے باوجود، اسمگلنگ کے باوجود بھی اس وقت وافر مقدار موجود ہے، لیکن جو دوسرا پرابلم آئے گا نیکسٹ ایئر، دیر از اے شارٹیج آف شوگر، کہ آپ کے پاس $1 ارب ہے چینی امپورٹ کرنے کے لیے۔ یہاں پہ ہر چیز مس مینج کی جاتی ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو چیزوں کو خراب کرتی ہے۔ اور پلیز یاد رکھیں، چینی کے اندر 80% قیمت گنے کی ہے۔ آپ کو کسان کو 450 سے 500 کے درمیان اگر آپ گنے کا نہیں دیں گے، آنے والے 2 سالوں میں اس ملک میں کوئی چینی نہیں ہوگی، 2-3 ملین آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ اس وقت کوئی سن نہیں رہا، اور یہ واحد انڈسٹری ہے۔ میں نے اچھا اسکندر صاحب، اب مختصراً یہ بتا دیں، صورتحال تو پیدا ہو گئی ہے یہ مشکل سی، اب یہ بتائے گا آنے والے دنوں میں چینی کی قیمت کم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں جی، کریٹ کیا گیا ہے نا، جب آپ ٹی وی کے اوپر چلاتے ہیں کہ امپورٹڈ کاسٹ آف چینی کراچی پورٹ پہ لینڈڈ 220 ہے وداؤٹ اینی ٹیکسز، تو آپ مارکیٹ میں کون لوگ ہیں جو یہ میسیجز دے رہے ہیں کہ چینی کی قیمت ریٹیل میں بڑھائی جائے؟ ایز اے شوگر ملز کوئی خوش نہیں ہے، ہم نے تو زیادہ تر اسٹاک بک چکا ہے ہمارا، اور جو اسٹاک موجود ہے وہ نومبر تک کھپت ہو جائے گی اس کی۔ یہ ویسٹڈ ایلیمنٹ بیچ میں ہے، ان کو کب کرنا چاہیے، عوام کو ایک ریزنیبل پرائس پہ چینی ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ سابق چیئرمین پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن اسکندر خان صاحب ہمارے ساتھ بات کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔